السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مودی حکومت میں مسلسل نظر انداز کیے جانے والے رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی اور مینیکا گاندھی کو اب بی جے پی کی مجلس عاملہ سے بھی باہر کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ پارٹی اعلیٰ کمان کا اپنا فیصلہ ہے، تاہم کہا جا رہا ہے کہ دونوں لیڈران کو لکھیم پور کھیڑی اور کسانوں کے مسائل پر مستقل آواز بلند کرنے کے سبب یہ سزا ملی ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کی نئی ٹیم میں مغربی بنگال سے مشہور اداکار متھن چکرورتی اور کانگریس کو چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے مرکزی وزیر جیوتر آدتیہ سندھیا کو جگہ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بی جے پی کی مجلس عاملہ میں وزیراعظم نریندر مودی، لال کرشن اڈوانی، ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر پیوش گوئل سمیت 80 لیڈران کو جگہ دی گئی ہے۔ ورون گاندھی اور مینیکا گاندھی سے پہلے ہی مودی حکومت نے فاصلہ بنا لیا تھا۔ پہلے دور حکومت میں مینیکا گاندھی کو مودی کابینہ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن ورون گاندھی کو دور رکھا گیا تھا۔ دوسرے دور میں حکومت نے مینیکا گاندھی کو بھی مودی کابینہ سے دور کر دیا۔ مودی حکومت کے ذریعے مستقل نظر انداز کیے جانے سے ورون گاندھی ناراض تھے، تاہم وہ خاموش تھے۔ گزشتہ چند مہینے سے اب وہ کھل کر آواز بلند کرنے لگے۔ لکھیم پور کھیڑی کا تنازع ابھی تھما بھی نہیں ہے کہ اس درمیان ہریانہ کے امبالہ سے ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ بی جے پی لیڈروں کی مخالفت کرنے پہنچے کسان پر گاڑی چڑھا دی گئی، جس میں وہ زخمی ہو گیا۔ کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ کرکشیتر سے بی جے پی رکن پارلیمنٹ نائب سینی کے قافلے نے امبالہ کے نارائن گڑھ میں احتجاج کر رہے کسان پر گاڑی چڑھا دی۔ کانگریس نے امبالہ کے نارائن گڑھ کے اس واقعے پر بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے لکھیم پور کھیڑی تشدد معاملے میں، جس میں کسانوں سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں، از خود نوٹس لیتے ہوئے سماعت کی اور یوگی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس معاملے میں ملزمین کی اب تک گرفتاری نہ ہونے پر کورٹ نے یوگی حکومت پر سخت برہمی ظاہر کی اور اسے ڈانٹ دلائی۔ ساتھ ہی کہا کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس کیس کی کارروائی کی تمام تفصیلات عدالت کے سامنے پیش کرے۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی سربراہی والی بینچ نے اتر پردیش حکومت کی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پرساد سے ایکشن اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ تشدد کے معاملے میں درج ایف آئی آر پر اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اگلے 24 گھنٹوں میں تفصیلی رپورٹ چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہم اپنی کارروائی کریں گے۔ سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد اب لکھیم پور کھیڑی تشدد کے سلسلے میں پولیس نے آج 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ مرکزی وزیر اجے مشرا کے فرزند سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں پولیس کے روبرو حاضر ہوں۔ وزیر کے فرزند آشیش مشرا کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ جمعے کو شخصی طور پر پولیس کے روبرو حاضر ہوں۔ پولیس نے 2 گرفتار شدہ افراد کی نشاندہی بنویر پور موضع کے رہنے والے لوکیش اور نگھاسن تحصیل کے رہنے والے آشیش پانڈے کے طور پر کی ہے۔ وزارت صحت کے ایک سینئر عہدیدار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے دوران محتاط رہیں، کیونکہ تہواروں اور شادیوں کے موسم کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ایک مرتبہ پھر کووڈ-19 کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خطرہ برقرار ہے۔ وزارت صحت کے جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال نے بتایا کہ ابھی تک وبا کی دوسری لہر مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ ملک میں اس وقت بھی 20,000 سے زیادہ مثبت کیسز روزانہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم موجودہ صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ ہی لاپرواہی برتنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر ہم محتاط نہیں رہیں گے تو آنے والے دنوں میں کووڈ-19 کے دوبارہ پلٹنے کا خطرہ برقرار ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ لوگوں کو اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے دوران محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش میں انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے غیر قانونی تبدیلی مذہب کے الزام میں ایک اور شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس طرح اس معاملے میں ابھی تک گرفتار کیے جانے والوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے۔ تازہ گرفتاری کل عمل میں آئی، جس میں سرفراز علی ظفری کو حراست میں لیا گیا۔ اے ٹی ایس نے بتایا کہ گزشتہ 3 دنوں سے ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی، تاہم کل انہیں رسمی طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ میں دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ اے ٹی ایس نے اس معاملے میں 20 جون کو دہلی کے جامع نگر میں رہنے والے مفتی قاضی اور جہانگیر عالم قاسمی کے علاوہ محمد عمر گوتم کو گرفتار کرتے ہوئے مبینہ ریکٹ کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں ایک شخص کو آج موضع میں اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ کاولا موضع میں پیش آیا، جہاں 55 سالہ قمر الزماں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے پیچھے سے گولی مار دی۔ ایڈیشنل ایس پی سریش چندراوت نے بتایا کہ بعد میں پولیس وہاں پہنچی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا۔ معاملے کی تفصیلی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ٹرین میں سفر کرنے والے اور ریلوے اسٹیشنوں پر ماسک نہ پہننے پر 500 روپے کے جرمانے کا ضابطہ مزید 6 ماہ نافذ رہے گا۔ وزارت ریلوے نے ایک نئے حکم میں کہا ہے کہ کووڈ-19 سے متعلق ہدایت کو اگلے 6 ماہ یا کسی اور حکم تک بڑھایا گیا ہے، کیونکہ ابھی کووڈ-19 کے دوسری لہر کا خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ کا ماننا ہے کہ وادی کشمیر میں عام شہریوں کی ہلاکتیں مقامی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہلاکتوں کی یہ کارروائیاں فرقے وارانہ آگ بھڑکانے کے لیے انجام دی جا رہی ہے تاکہ کشمیر کی دیرینہ آپسی بھائی چارے کی روایت کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ ان کے ساتھ ہی کہنا تھا کہ سری نگر پولیس کو پہلے ہوئی شہری ہلاکتوں کے بارے میں کافی سراغ مل گئے ہیں اور مرتکبین کو بہت جلد بے نقاب کیا جائے گا۔ پولیس سربراہ نے ان باتوں کا اظہار بوائز ہائر سیکنڈری اسکول عیدگاہ کے باہر نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دینے کے دوران کیا۔ سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں نامعلوم اسلحہ برداروں نے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کے احاطے میں پرنسپل سمیت 2 اساتذہ کو گولیاں برسا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا کیونکہ گزشتہ 5 دن کے دوران دہشت گردوں نے 7 عام شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ 1 گھنٹہ جاری رہی بات چیت کے دوران حکام نے وزیر داخلہ کو اس مرکزی زیر انتظام علاقہ اور سرحدی علاقوں میں بحیثیت مجموعی سلامتی کی صورتحال سے واقف کروایا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ شاہ نے حکام کو یہ ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان ہلاکتوں میں جو دہشت گرد ملوث ہیں ان کو پکڑا جائے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جائے۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے ایک تاریخ ساز رولنگ دیتے ہوئے مسجد اقصی کمپلیکس میں یہودیوں کی عبادت کو واجبی و حق بجانب قرار دیا، جس پر فلسطینیوں نے برہمی کا اظہار کیا اور اندیشہ ظاہر کیا کہ یروشلم کے اس مقدس مقام پر یہودیوں کی جانب سے قبضہ کر لیا جائے گا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں الگ صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے نتیجے میں 22 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ زلزلے کے باعث متعدد گھر تباہ ہو گئے جبکہ 300 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج اور ریسکیو عہدیدار امدادی کارروائیوں میں مصروف دیکھے گئے۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں کوئنہ، چھبی، ہرنائی، پشین، قلعہ، سیف اللہ، چمن، زیارت اور زوب سمیت کئی علاقوں میں رات 3:02 پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے نتیجے میں اب تک 22 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی جبکہ زلزلے کا مرکز ہرنائی سے 15 کلومیٹر دور کا علاقہ بتایا گیا ہے۔ زلزلے سے متاثرہ کئی خاندان کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ایوارڈ عطا کرنے والے ادارے نے بتایا کہ تنزانیہ کے مصنف عبدالرزاق گرناہ نے ادب میں 2021 کا نوبل انعام جیت لیا۔ یہ پروقار ایوارڈ سویڈن کی اکیڈمی کی جانب سے عطا کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ عبدالرزاق کو یہ اعزاز اس لیے عطا کیا گیا کیونکہ انہوں نے نو آبادیات کے اثرات اور تہذیبوں و خطوں کے درمیان خلیج میں پناہ گزینوں کے انجام کے بارے میں پر اثر انداز میں تحریر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کی CBCID تحقیقات کا اعلان کیا۔ تلنگانہ اسمبلی میں شہری اور دیہی علاقوں کی ترقی پر مباحث کے دوران مجلسی ارکان کے مطالبے پر KCR نے CBCID تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج ہی اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے ذریعے نہ صرف غیر مجاز قبضوں کا پتہ چلایا جائے گا بلکہ حقیقی اوقافی جائیدادوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں وقف اور انڈومنٹ اراضیات کے تحفظ کے لیے حکومت نے دھرانی پورٹل کے آغاز کے بعد اہم قدم اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومتوں کے دور میں وقف اور انڈومنٹ اراضیات میں کافی دھاندلیاں ہوئی ہے۔ ان جائیدادوں کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے حکومت نے دھرانی پورٹل پر وقف اور انڈومنٹ اراضیات کو فریز کر دیا ہے تاکہ ان کا رجسٹریشن یا پھر کوئی اور معاملات نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ وقف اور انڈومنٹ اراضیات کے رجسٹریشن کو روکنے میں یہ فیصلہ کارگر ثابت ہوگا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وقف سے متعلق عدالتوں میں زیر دوران مقدمات کی مناسب پیروی نہ ہونے کے سبب جائیدادوں کو نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ CBCID کے ذریعے نہ صرف اوقافی جائیدادوں کو محفوظ رکھنے کے اقدامات کیے جائیں گے بلکہ جن اراضیات اور جائیدادوں پر قبضے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے وقف جائیدادوں پر CBCID تحقیقات کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر KCR مسلمانوں اور اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہیں۔ CBCID تحقیقات سے وقف جائیدادوں پر ناجائز قبضوں اور خرید و فروخت کی حقیقت منظر عام پر آئے گی۔ عوام کو معلوم ہو جائے گا کہ تلنگانہ حکومت کے دور میں اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قبضے نہیں ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تحقیقات میں ناجائز قبضوں کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور وقف اراضی کو بورڈ کے حوالے کیا جائے گا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں شہری اور دیہی علاقوں کی بہتر انداز میں ترقی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سابقہ حکومتوں نے دیہی علاقوں کی ترقی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسمبلی میں شہری اور دیہی علاقوں کی ترقی پر مختصر مباحث کے دوران مداخلت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک میں تلنگانہ وہ واحد ریاست ہے جہاں یکساں طور پر شہری اور دیہی علاقوں میں عوام کے لیے بہتر انفراسٹرکچر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد حکومت نے برقی آبرسانی اور زرعی شعبے میں کئی چیلنجز کو کامیابی کے ساتھ نمٹتے ہوئے بحران پر قابو پایا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے کہا کہ 500 کروڑ کی لاگت سے ہر میونسپلٹی میں 2 ایکڑ اراضی پر ویج اور نان ویج مارکیٹ کا قیام عمل میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ 850 کروڑ کے خرچ سے نالوں کی ترقی کا کام شروع کیا گیا ہے تاکہ بارش کے پانی کی بہتر انداز میں نکاسی ہو اور عوام کو تکالیف سے بچایا جا سکے۔ شہری ترقی پر اسمبلی میں مباحث کا جواب دیتے ہوئے KTR نے بتایا کہ نوجوانوں کے لیے ریاست بھر میں
ओपन जिम कायम किए गए हैं जहां सेहत की निगहदाश्त और नशोनुमा की बेहतर सहूलतें मौजूद हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने ट्रैफिक चालानात की यकसुई के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर गौर करने का तयक़ुन दिया। असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने शहर में ट्रैफिक पुलिस के मजालिम और चालानात के जरिए अवाम को हरासा करने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक को बेहतर बनाने से ज़्यादा पुलिस को चालानात की फिक्र है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन को ट्रैफिक पर कंट्रोल से ज़्यादा फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी गई है और वो हर जगह गाड़ियों की फ़ोटोज़ लेकर चालानात रवाना कर रहे हैं। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि ज़ेर-अल्तवा तमाम चालानात की यकसुई के बाद ही गाड़ी रिलीज़ की जाती है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और स्कूल जाने वाले अफराद को पुलिस के रवैये से दुश्वारियों का सामना है। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि हेलमेट के चालान को 135 से बढ़ाकर 235 कर दिया गया। अवाम कोरोना वबा और लॉकडाउन से पहले ही मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं, ऐसे में चालानात के जरिए जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने पुराने चालानात की यकसुई के लिए 50% डिस्काउंट के साथ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि पुलिस को चालानात के बजाय ट्रैफिक बहाल करने में मसरूफ़ रखा जाए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बाटा संग्राम में असली सहूलतों के साथ फ्रूट मार्केट कायम की जा रही है और गडिया नरम से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी ताजिर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शहर के अतराफ 4 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम का फैसला किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए अवाम को शहर आने की ज़रूरत ना पड़े। गच्चीबोली में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का आगाज़ हो चुका है। इसके तहत मज़ीद 3 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कायम किए जा रहे हैं। तेलंगाना असेंबली में शहरी तरक्की पर मबाहस के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकली से ताजिरों को मुश्किलात के बारे में मजलिसी अरकान की तवज्जो दहानी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों में इजाफे की ज़रूरत है। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने पुलिस कांस्टेबल की तरक्की के मामले में हुकूमत को जल्द फैसला करने का मशवरा दिया। असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान राजा सिंह ने कहा कि अवामी नुमाइंदों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस मुलाजमीन असेंबली की तरफ देख रहे हैं कि कोई इनकी तरक्की से मुतालिक मसले को हुकूमत से रुजू करें। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी और कायदीन के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ पुलिस कांस्टेबल्स के प्रमोशन का मसला 1992 से ज़ेर-अल्तवा है। तेलंगाना के क़याम के बाद हुकूमत हर तबके के लिए ऐलानात कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों में कांस्टेबल्स की तरक्की के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। 26 सालों से प्रमोशन से महरूम कांस्टेबल्स मायूस हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए मसले की यकसुई करें। रुकन असेंबली चंद्रान गुट्टा व कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में नोटरीज दस्तावेज़ात रखने वाले जायदादों के मालिकीन को रजिस्ट्रेशन का एक मौका फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए बताया कि धरानी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन असेसमेंट बिल्डिंग परमिशन के हुसूल के लिए नोटरी जायदादों के हज़ारों मालिकीन को परेशानियां हो रही है। हुकूमत अगर सादा बेनामे की तरह इन्हें भी एक मौका देती है तो इससे न सिर्फ हुकूमत को रेवेन्यू हासिल होगा बल्कि इन गरीब अफराद के मसाइल की यकसुई भी होगी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में पले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम में मुबाहस के दौरान बहस में हिस्सा लेते हुए कायदे मजलिस ने बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम के अहिया का भी मुतालबा किया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का माहाना इजलास बज़मन रोयत हिलाल माह रबी अव्वल 1443 हिजरी ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन जुमेरात की शाम खानकाए कामिल मरकजी आस्थाना शुत्तारिया डबिलपुरे में मुनक़िद हुआ। शहर में मतलब साफ था और आम रोयत हुई। इसके अलावा नलगुंडा बेंगलुरु हबली उदगीर महाराष्ट्र से भी रोयत की इत्तलात मौसूल हुई। लिहाजा तहत अहकाम शरिया मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन ऐलान किया गया कि 8 अक्टूबर जुम्मा यानी आज यकुम रबी अव्वल है, जिस पर आप तमाम नाजरीन को हमारी जानिब से इस माह मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ।